بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سوال پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مختصراً اور یہ مجلس سال سوال کی ہے. پروردگار اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان ہر چیز روکنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بس کوئی بھی نہیں بچے گا تو بس ایک چہرہ بچے گا. اب یہ بزرگان بیٹھے ہیں اور مجھے ان کے سامنے جسارت نہیں ہو پا رہی. اگر یہ ذل جلال رب کی صفت ہوتی تو یہ ذل جلال یعنی اللہ کی صفت نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یہ رب کی صفت ہوتی تو ذل جلال کہلاتی. اللہ نے یہاں کہا ہے ذل جلال والاکرام. کیا بات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ یعنی یہ وجہ کی صفت ہے. ذل جلال وجہ کی صفت ہے کیونکہ مذموم ہے. یہ ذل جلال مذموم کی حالت میں آیا ہے تو یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ذل جلال وجہ کی صفت ہے. اب ڈھونڈنا ہمیں یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کون. ڈھونڈنا یہ ہے کہ وہ چہرہ ہے کون جو باقی رہے گا, جو رب تو نہیں ہے لیکن چہرہ ضرور ہے. رب نہیں ہے لیکن چہرہ ضرور ہے. اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ بچے گا اللہ کا چہرہ, جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو چہرہ نہیں. جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو پھر چہرہ کس چیز کا. تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ چہرہ جو بچے گا. وہ چہرہ ڈھونڈنا پڑے گا. میں اتنی لمبی چوڑی بات کرتا نہیں, میں سیدھا آتا ہوں اسکول کی کتابوں کی طرف. کیونکہ میں قرآن پڑھوں گا, ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے. اگر کسی کو سمجھانا ہو تو ان کو یہی کہیے گا ہم نے نہیں لکھا, آپ نے ہی کتابوں میں لکھا ہے علی وجہ. کرم اللہ وجہ, علی کرم اللہ وجہ. آپ نے ہی تو علی کو اس کا چہرہ بنا دیا. ہمیں ڈھونڈنے
کی کتاب سے ثابت بھی کر لیا، کیونکہ آپ نے خود لکھا کہ علی کرم اللہ وجہ ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں گے، کہیں گے کہ یہ دنیا کی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کی کوئی مثل ہو ہی نہیں، جو لا ریب کتاب ہو، پھر تو آپ نے قرآن پڑھنا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسی بھی ہستی ہے اس کی رضا کے لیے اس نے خود کو بیچ ڈالا۔ اب اللہ نے کہا جس نے میری رضا کے خاطر خود کو بیچ ڈالا، اب ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی رضا میں میری رضا ہے۔ خود کو بیچ کر وہ مرضات اللہ بن گئے، وہ مرضات اللہ، رضی اللہ نہیں بنا، خدا کی قسم۔ میں کہتا ہوں بھلے تجھے جس کو بھی رضی اللہ بنانا ہے بنا، لیکن یاد رکھنا اللہ کی رضا ہے علی کی رضا میں۔ توجہ کیجئے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا ہے علی کی رضا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ایک شخص ہو کر اللہ کی ساری مرضی اللہ کی خریدی۔ اب اللہ کی مرضی تب ہوگی جس سے علی راضی ہوں گے، جس سے علی راضی ہوں گے وہ کہلوائے گا رضی اللہ، جس سے علی راضی ہوں گے وہ کہلوائے گا رضی اللہ۔ بھلے تیری نظر میں دنیا کا ہر گنڈا رضی اللہ ہو، لیکن جب تک وہ علی کے در پہ نہیں جھکتا ہم اسے لعنت لاتے ہیں۔ گنڈے کا نام دیا، میں یہ بھی بتلا رہا ہوں کہ گنڈا کون تھا۔ گنڈا تھا کون؟ جو علی کے دروازے پر آگ لے کے آ جائے، علی کو گرفتار لے کے جائے، وہ گنڈا ہے نا۔ بھلے دنیا کے گنڈے کو تو رضی اللہ بنا، اللہ نے تو کہہ دیا میری رضا یہ ہے جس سے علی راضی ہو۔ اب ایک شخص سویا تھا، تبھی تو کہا تھا کہ علی مرضات اللہ ہے، اور جب جو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے وہی رضی اللہ کہتا ہے۔ جو بھی ہر ایرا گرا رتو گرا نہیں، جس سے علی راضی ہو وہ رضی اللہ کہلوائے، اور جس سے علی ناراض ہو ہم تو بھلے کائنات بھلے کتنی بھی مخاطب، آج کل یہ دشمنیاں چل رہی ہیں، آج کل یہ پارچنار میں قتل و غارت ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم رضی اللہ مانتے ہیں آپ ہی رضی اللہ مانیں، لیکن ہمارے پاس ترازو ہے۔ وہ ترازو کون سا ہے؟ میزان کون سا ہے؟ ہمارے پاس ترازو کا نام ہے علی۔ اگر کسی کو رضی اللہ بنانا ہو تو ہم کسی ایرے گرے کے دروازے پہ نہیں جاتے، ہم سیدھا جاتے ہیں علی کے دروازے، وہاں سے سند لے کے، وہاں سے سلوات پڑھیں محمد والا۔ میں نے یہاں پر بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہ انسان کی زندگی میں چار ادوار، کیونکہ ابھی میں نے کہا وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ، ہر چیز کے فرمان ہوتا ہے۔ ہم ہیں پتہ نہیں کل ہوں گے ہم، لیکن کام ایسا کر کے جائیں دنیا جہاں میں چمک جائے۔ لیکن اسی ادوار میں فنا کیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا نہیں، ایک چیز بالکل مدہم۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ نے اینٹیں دیکھی ہیں نا، اینٹ بنانے سے پہلے مٹی کو پانی میں ڈال کر اسے بھگویا جاتا ہے، یعنی مٹی کی اصل شکل سے
ختم کر کے پھر دوسری شکل میں لانا پڑتا ہے. یا دوسری مثال دوں کہ آپ نے کیا ہے گندم اگانی تھی, گندم کے دانے کو مٹی میں دفن کیا. فنا کا نام نہیں ہے, موت فنا کا نام نہیں ہے, حالت نام بدلنے کا یہ ہے کہ اسی گندم کے دانے کو آپ نے مٹی میں دفن کیا تو وہاں سے پھول یعنی پودا نکلا, خوبصورت پودا نکلا. اور ہم اکثر بھاگتے ہیں, اسی موت سے بھاگتے ہیں. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے, موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. خدا کی قسم موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. میں یوں کہوں کہ موت سے پھر اگر موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ کہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر کسی بندے کو یہاں کسی بچے کو کہوں کہ اللہ کرے تجھے موت آ جائے تو کہے گا آپ بھلے مجھے سامنے نہ بھی کہہ لیکن دل میں ضرور کہے گا اللہ کرے تو نہیں کرتا. تو پھر موت سے ڈر کیوں ہے؟ موت جب کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے تو پھر موت سے ڈر کیوں ہے؟ تو موت ہے کیا؟ دراصل ہم انہی رشتوں میں جکڑ چکے ہیں, انہی رشتوں میں جکڑ چکے ہیں جن کی وجہ سے جن کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے. اب کیسے موت اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ موت, میں نے شاید یوسف آرمانی کوٹ میں بھی اس کی مثال دی تھی کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. آج میں موت کا وہ تھوڑا سا منظر